خالق حقیقی کا نام بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند تر صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، بلند تر صلوات۔ نیاز مولا، چند سے چند منٹ، چند جملے آپ کی نظر، تو جتنے منٹ پڑھوں توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ تمام مومنین بیٹھے ہیں، آپ کو مومنین کا رتبہ بتاؤں۔ جناب علی علیہ السلام کے پاس چند صحابی کھڑے ہوئے، ایک کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے، مولا یہ تو بتائیے گا آپ کا مومن کون ہے؟ توجہ، آپ کا مومن کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہمارا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو، جس کی تنہائی پاک ہو۔ ایک اور بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، مولا یہ بتائیے گا یہ سخاوت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سخاوت وہ ہے جو غربت میں کی جائے، سخاوت وہ ہے جو غربت میں کی جائے۔ ایک اور بندہ کھڑا ہو کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے، مولا سخاوت اور غربت دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، غربت کہاں سخاوت کہاں؟ غربت میں سخاوت کیسی؟ مولا فرماتے ہیں جس کو اللہ نے دیا ہے وہ تو دے گا، جس کو اللہ نے غریب بنایا وہ دے تو پتہ چلے۔ جو غربت میں کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید، جس کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے، تقریباً 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اللہ فرما رہا ہے میرا رسول تب تک بولتا ہی نہیں جب تک وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے۔ آپ کی توجہ پہ صدقے، اللہ اپنی لا ریب کتاب میں فرما رہا ہے کہ میرا رسول نطق بھی نہیں کرتا۔ بھئی نطق اسے کہتے ہیں کہ بچہ روتا ہے، ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرا رسول، بھئی کون سا رسول؟ جس کے بارے میں فرما رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرا رسول محمد ایسا کوئی اشارہ بھی نہیں کرتا کہ میں اللہ وہی بھیج دوں، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں وہی بھیجتا ہوں تو رسول کام کرتا ہے۔ یعنی کہ قرآن کی اس ایک آیت سے، آیتیں ہیں تقریباً 6666، میں اکثر ممبر پہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم کائنات اگر کائنات کے لوگ قرآن کی اس ایک آیت پر عمل کر لینا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔
اس آیت کی روح سے پتہ یہ چلا کہ رسول کا کائنات پہ ہر کام کرنا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں۔ اگر رسول نے کسی کو محفل سے اٹھا دیا تو اللہ کے حکم کے مطابق، اگر اپنی جگہ بستر پہ علی کو سلا دیا تو اللہ کے حکم کے مطابق۔ اگر رسول نے اپنے کندھوں کو حسنین شریفین کو بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرایا تو اللہ کے حکم سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حکم کے بغیر میرا رسول بولتا ہی نہیں۔ بھائی کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ رسول نے جسے اپنا کہا اسے اپنا مان لے، رسول نے جسے دشمن کہا اسے دشمن مان۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ عزیزان گرامی، رسول کا سجدے میں سر رکھنا، توجہ ہے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے پتہ چلے کہ سامعین جاگ رہے ہیں۔ رسول کا سجدے میں سر، حسین کا پشت نبی پہ آ کر بیٹھ جانا، حسین کا پشت نبی پر آ کر بیٹھ جانا۔ رسول نے پڑھنا تھا سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ۔ بھائی پڑھ کتنی دفعہ دیا؟ 72 دفعہ پڑھ دیا نا۔ اچھا، تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی بچہ تھا، بچے کو سواری کا شوق تھا، اس لیے آ کر پشت نبی پر بیٹھ گئے۔ بچے کو سواری کا شوق تھا اس لیے پشت نبی پر آ کر بیٹھ گئے۔ بھائی پڑھنا تھا 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن اللہ نے آواز دی، جبرائیل جی رب جلیل جہاں میرے محمد سے کہہ دے جب تک میرا حسین نہ اترے سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ بھائی پڑھنی تھی 3 دفعہ، تیرے اور میرے رسول نے پڑھ دی 72 دفعہ۔ اب نتیجہ دینے لگا ہوں۔ بھائی کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی سواری کا شوق تھا بچے کو اس لیے پشت نبی پہ آ کے حسین بیٹھ گئے۔ میں کہتا ہوں چلو بچے کو سواری کا شوق تھا لیکن حسین کا عبادت میں آ جانا، عبادت میں آ جانا، اسے پتہ چلتا ہے حسین کا عبادت میں آ جانا عبادت میں کمی کا باعث نہیں، اضافے کا باعث بن گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قادر خدا دی ذات ہے، قدرت حسین ہے۔ قادر خدا دی ذات ہے، قدرت حسین ہے۔ ساری حقیقتوں دی حقیقت حسین ہے۔ سجدے کو طول دے کے دسایا رسول نے، لوگوں میری نماز تو افضل حسین ہے۔ عزیزان گرامی، قبلہ مہدی صاحب پڑھ رہے تھے تو تبلیغ کا انہوں نے ایک جملہ کہا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تبلیغ کا ایک جملہ آپ کو سنا دوں، توجہ ہے۔ اچھا بھائی جب پشت نبی پہ آ کے حسین بیٹھے نا، بھائی رسول تھک تو گئے ہوں گے، سجدے میں ہو بندہ اور وزن آ جائے، رسول تھک تو گئے ہوں گے، بھائی کر سکتے تھے نا اپنے نواسے کو اتار دیتے۔ بھائی میرا نواسا ہے کل گلے سے لگا کے ماتھا چوم کے راضی کر لوں گا۔ بھائی نماز کو توڑ دیتے، نماز کو بھی نہیں توڑا۔ بھائی اللہ نے پوری کائنات جو رسول کے لیے بنا دی، کل سجدہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتے، لیکن تیرے اور میرے رسول نے ایسا نہیں کیا، نماز کو نہیں توڑا۔ بھائی اس لیے کہ کہیں نماز کی اہمیت کم نہ ہو جائے، حسین کو نہیں اتارا بھئی کہیں حسین کی اہمیت کم نہ ہو جائے۔ بھئی تیرا اور میرا رسول ایک بات میں 2 باتیں کائنات کو سکھا گیا۔ بھئی کبھی وقت آ جائے نا حسین کے لیے نماز کو نہ چھوڑنا، اور کبھی نماز کے لیے حسین کو نہ چھوڑ۔ حسینیات زندہ باد، حسینیات زندہ باد، یزیدیات زندہ باد، یزید تے منن والے تے لعنت، آل محمد علیہ السلام دے ہر دور دے ہر کمینے دشمن تے لعنت، نعرہ حیدری، مولا امام زمان علیہ السلام بلند تر سلام۔ عزیزان گرامی،
مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی. واقعہ آپ کے بچوں کو یاد. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات قائم کی. ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے کے کہا آج کے بعد تو اس کا بھائی یہ تیرا بھائی. بھائی ابو ذر کا ہاتھ کمبر کے ہاتھ میں دے کے رسول فرما رہے ہیں آج کے بعد تو اس کا بھائی یہ تیرا بھائی. میں ایسے کیوں نہ کہوں کہ رسول نے اس کو اس کا بھائی بنایا جو جس جیسا تھا, جو جس جیسی طینت رکھتا تھا, جو جس جیسے خیال رکھتا تھا. میں ایسا کیوں نہ کہوں اس کو اس کا بھائی بنایا جو ایک جیسے منصوبے رکھتا تھا. اب ممبر حسینی پہ آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں. مسجد نبوی کی ایک نکر میں بیٹھے ہوئے علی, جس کے بارے میں آج رسول نے ممبر پہ فرما دیا من کنت مولا فہذ علی المولا. میں اپنے جملوں کی طرف آ رہا ہوں. بھئی تاریخ کہتی ہے زانوں میں سر رکھ کے علی رو رہے تھے. نبی نے جب ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا, ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنا دیا, جب ایک دوسرے کا بھائی بنایا نا, اس وقت نظر پڑی علی پر, علی کے قریب گئے, علی کی نظر پڑی سردار پر, سردار کی نظر پڑی نوکر پر. اب توجہ کیجئے گا, لوگ کہتے ہیں شیعہ علی کو بڑھا دیتے ہیں نبی سے. میں ممبر حسینی کی قسم, ہم شیعہ علی کو نبی سے نہیں بڑھاتے. جس کا جتنا مقام ہے اتنا بیان کرتے ہیں. بھئی سردار کا مقام اور ہے, نوکر کا مقام اور ہے. سردار ٹھہرا نبی, نوکر ٹھہرا علی. بھئی نبی کی تعریف سنی تم نے اپنے مولوی سے, علی کی تعریف سنی ہمارے مولوی سے, اور گھر میں بیٹھ کے نتیجہ عکس کر دیا. بھائی اس طرح فیصلہ نہیں ہوگا. حق یہ بنتا ہے جس سے نبی سنو اسی سے علی سنو, جس سے نبی سنو اسی سے علی سنو. پھر پتہ چلے گا سردار کا مقام کیا ہے, نوکر کا مقام کیا ہے. بس آخری جملے, زانوں میں سر رکھ کے رو رہے تھے علی. علی پہ نظر پڑی نبی کی, اور علی کی نظر پڑی نبی پہ. اب نبی نے کندھوں سے ہاتھ رکھا, اٹھا کے علی کو گلے سے لگایا. علی رو کیوں رہا ہے؟ مولا رو نہ تو اور کیا کروں؟ فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا, فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا. مجھ علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. خدا کی قسم تاریخ بھری پڑی ہے, پہلے بھی کھڑے تھے دوسرے بھی کھڑے تھے. مولا نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا علی کوئی تو جیسا ہوتا تو. صرف یہ نہیں کہا بلکہ مولا کہنے لگے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی آخرت میں بھی. صلوات پڑھو مل کے بآواز بلند. یہ اونچی صلوات ہے, بات ہے کہ جھکی صلوات پڑھو جا ساری. مہربانی کر